الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واتباعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ محمد نصیر صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور استقامت فی الدین کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب مولانا محمد نصیر احمد صاحب، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست بھی فرمایا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قہار کے نام سے بھی موسوم ہے، وہ ہر چیز پہ یہ قدرت رکھتا ہے اسے زندہ رکھے یا موت دے، یہ صرف اختیار ہے تو ایک رب کے پاس ہے، یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اگر یہ اختیار کسی اور کو ملتا تو قرآن اس چیز کو بیان نہ کرتا۔ کائنات کے رب نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جتنے بھی گناہ ہو جائیں، زمین اور آسمان بھر جائے، جتنا بھی خلا ہے پر ہو جائے، کائنات کا رب اس کو تو معاف کر لے گا، لیکن جس کی موت شرک پہ آئی ہے کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہوتا تو ابو طالب جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا بھی تھے، خدمت بڑی کی، ان کی وجہ سے لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑی، لیکن ہوا کیا ہے، دو شخص بیٹھے ہوئے ساتھ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے کان میں اگر تو یہ کلمہ پڑھ لے کل قیامت کے دن تیرے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن نہیں، رب کبریا نے ہدایت نہیں دی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ کیا اپنے دادا، اپنے باپ دادا کے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ پھر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اسی دین پر مر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کوئی اپنے باپ دادا کے دین پر ہو،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آ جائے، وہ اس کو ماننا شروع کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے، یہ اس بنا پر کہ میرا باپ کیا غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ شاید میرا باپ میری غلطی پر ہے، غلطی نہیں کرتا تو وحی والا غلطی نہیں کرتا، اس لیے کہ کائنات کے رب نے یہ کہہ دیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ساری کائنات غلطی کر سکتی ہے، ساری کائنات گناہ کر سکتی ہے، لیکن معصوم عن الخطا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرات، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے ہی پاک نہیں بلکہ شرک سے بھی پاک تھے۔ عام گناہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک ایسا کلا کاما کیا، پھر اس کے بعد اسی دین پر بہت سارے حضرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر صرف ایک بستی میں نہیں، ایک محلے میں نہیں، ایک گاؤں میں نہیں، بلکہ ایک شہر میں نہیں، ساری کائنات میں رسول اللہ کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ اور یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں، بلکہ کائنات کے رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اور غار حرا میں جب فرشتہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری، سورۃ علق کی 5 آیات اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے، اپنی بیوی کے ساتھ یہ سارا معاملہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا تھا، جب پہنچے یہ ماجرا سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، عورتیں بھی بعض دفعہ مردوں کے بڑے کام کر لیتی ہیں، ان کے دلوں کو مطمئن کر لیتی ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جو باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لیتا ہے اور اولاد اسے انشاءاللہ بلند مقام پہ بھی پہنچا دیا کرتی ہے۔ ہوتا تو رب کی طرف سے ہے، لیکن ایک ذریعہ بنا لیتا ہے رب۔ اور جب یہ بات کہی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے اگر میں زندہ ہوا تو ان کے دین کو قبول کر لوں گا، لیکن چلو بات آگے بڑھتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ اور لوگوں ایک بات یاد رکھو، یک بار کی قرآن نہیں اترا، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک علت ہے، اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب اور وہ علت یہی ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ دین پر چل سکیں۔ اگر کسی کو بیک وقت کوئی چیز دے دی جائے کہ ایک مشکل کام تھما دیا جائے، وہ مشکل سے کرے گا، بلکہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ سوچتا ہی رہ جائے گا، اس کی عقل یہ برداشت ہی نہیں کرے گی کہ یہ میں کیسے کروں۔ اس لیے کائنات کے رب نے دین کو اس طرح اتارا ہے کہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے، لوگ میرے دین پر چل بھی جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے مبعوث ہوئے، اور مبعوث کیا لے کے ہوئے؟ یہ قرآن تھا اور اللہ کی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھانے کے باوجود بھی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت ہی دی تھی؟ بلکہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت بھی دی ہے اور اس پر ڈٹ بھی گئے تھے۔ ذرا اس کی کئی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، آگے انشاءاللہ بتلا دی جائیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ساری کائنات کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کائنات کے رب نے کنانہ کو چنا تھا، پھر کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا، پھر قریش کی اولاد سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا۔ اور آقا علیہ السلام یہ نبی بن کر آخر الزمان نبی بن کر آئے، سارے نبیوں کے تاج کو ختم، سارے نبیوں کی دعوت ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت باقی۔ اور یہ نہیں، پوری کائنات میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو درود ضرور پڑھتا ہے۔ حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے دین کی تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے، اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دو ہی ذاتیں، ایک رسول اللہ اور اللہ ہیں، جن کی بات ساری کائنات میں پھیلا دی جاتی ہے۔ اور یہ اعلیٰ نسب والے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام کے پاس نہیں آئے تھے، بلکہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو اتنا برا سمجھتے تھے، آقا کے ساتھ جنگیں بھی تو کی تھی۔ جب ان کو بادشاہ روم نے کہا تھا کہ سفیان بتلا دیجئے آقا علیہ السلام کا نسب کیا ہے، فرمایا تھا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، ہوا فی نسب قومہا، کہ وہ ہماری قوم میں ذو نسب والا ہے، یعنی اچھے نسب والا ہے۔ تو اس بادشاہ نے یہ بات کہی تھی، بادشاہ روم نے یہ بات کہی تھی کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، کہ ایسے ہی پیغمبران اعظام اپنی قوموں میں اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں۔ حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور قیامت کے دن یہ بات یاد رکھیں، 3 سوال ہوں گے، ایک رب کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں، اور ایک دین کے بارے میں۔ جو شخص ان 3 سوالوں سے گزر گیا اس کی نجات ہو گئی، اور جو ان میں پھنس گیا وہ پھنس گیا۔ اس لیے ان 3 سوالات کی تیاری کیا کریں، اور اس کی تیاری اس طرح یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر قریہ، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں اس کو اس طرح پھیلایا جائے جس طرح حق ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچایا جائے، تب جا کے ان کی تیاری ہوگی۔ سوالات بھی بتلا دیے، جواب بھی دے دیا کہ یہ اس جواب پہ یہ عمل کرو تمہارے لیے جنت ہے، اور پھر انسان کی بدبختی ہے کہ ان سے دور بھاگے تو یہ انسان کی ہی غلطی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں بھی اعلیٰ نسب والے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہی تھے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر رحمت تو تھے ہی تھے، اور اس کے بعد آپ شفیق اور مہربان بھی تھے۔ اس کی دلیل قرآن میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر 4 صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئیں۔ ان میں سے یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر ہیں۔ لوگوں، یہ بات یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نور ہونے کے بارے میں، یہ لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، جس طرح رب نور ہے اسی طرح رسول اللہ نور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام 40 سال تک نور نہیں تھے۔ جب وحی ہوئی، نبوت آئی، رسالت آئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، اور اس سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اور یہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی ذات ہیں
جو جن سے بشر ہیں، اور کائنات کے رب نے کہہ دیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ لوگو قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، وہ کسی پر وحی آنا جرم نہیں ہے، اگر کسی پر وحی آ جائے تو یہ جرم نہیں ہے، کائنات کے رب کا قانون ہے، اس نے اپنے دین کو پھیلانا ہے، چاہے کسی کو نبی چن لے، چاہے کسی کو مجتبی بنا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے چنا اور چن کر ان کو محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ حضرات، اور ان کی دعوت بھی پھیل رہی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری کوئی بات نہیں کی، نہ اپنی طرف سے کوئی بات کی، نہ اپنی ذات کے بارے میں لڑے، بلکہ اگر جہاد بھی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کے لیے کیا، اپنی بات اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ تو یہاں تک بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات کی بات آتی تھی رسول اللہ معاف کر دیا کرتے تھے، اور حمزہ کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، رسول اللہ نے معاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس طرح بہت سارے حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف بھی پہنچائی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا، اپنی ذات کے لیے کبھی رسول نہیں لڑا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہتر ہے کہ ہم اس تعلیم کو لے کر چلیں۔ تو پہلی صفت یہ تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر سے ہیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ لوگو قل سبحان ربی، اللہ پاک ہی ہے، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا غلط گمان نہیں رکھ سکتا ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تھے بشر، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہی بات کفار بھی کہا کرتے تھے کہ کیا یہ ہماری ہی جن سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الیہ، ایک ایسا شخص ہے جس کی طرف وحی کی جا رہی ہے، بڑی عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو حضرات، مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق اور مہربان بھی ہیں۔ جب کوئی مشکل کی بات آ جاتی تھی رسول اللہ اس بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جو آسان بات ہوتی تھی اس کو لے لیا کرتے تھے امت کی آسانی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تراویح پڑھانے گئے، 3 دن مسجد کی طرف نکلے، چوتھے دن نہ نکلے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کا آنا اتنا جوک در جوک ہو گیا تھا، لوگوں کی محبت تھی، تو میں اس لیے چوتھے دن نہ نکلا کہیں فرض نہ ہو جائیں۔ اور دوسری صفت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اور حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ سمجھنا اور ضروری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف 2 باتیں بیان کرنی تھی، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ دین تو آسان ہے، جو شخص دین میں تکلف کرے گا، اپنے سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا، دین اس پہ غالب آ جائے گا اور وہ عبادت صحیح نہیں کر سکے گا۔ فسددوا وقاربوا، کیا کرو؟ اعتدال کی راہ اختیار کرو، درمیانی راہ کو اختیار کر کے چلو، تاکہ تم کیا کرو؟ تم صحیح دین پہ چل سکو۔ فسددوا وقاربوا، اگر عبادت مکمل نہیں کر سکتے، قریب قریب کرنے کی ضرور کوشش کرو۔ رات کے وقت اٹھ کر اللہ سے معافی مانگو، نمازیں پڑھو۔ حضرات، باوجود اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا، اسلام انتہائی ناتوار کمزور تھا، چند ہی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، مسلمان کمزور اور کم تھے، اس کے مقابلہ میں کفار کی تعداد انتہائی زیادہ تھی، اور وہ اپنے کفر میں قدر سخت تھے کہ اپنے کفر کے خلاف نظریات رکھنے والوں پر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی سختی جائز اور روا سمجھتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا درس دیا تھا، اے کائنات کے باسیو، اللہ کی بات پر لبیک کہو گے، خدا کی بات کو اپنا لو گے، جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تم اس کو تھامے رکھو گے، اور جب تم اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری قوتیں اکٹھی ہو جائیں، مسلمان کے مومن کے عقیدے کو بدل نہیں سکتی ہیں۔ مومن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے، کسی کے تذبذب، کسی کے روب کے نیچے آ کر اسلام کو نہیں چھوڑ دینا، اس صحیح عقیدے کو نہیں چھوڑ دینا۔ اور مومن کا عقیدہ یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مومن وہ ہوتا ہے جو حق کی راہ کو اختیار کرنے کے بعد ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کرتا ہے۔ صرف اعلان ہی نہیں کرتا، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اعلان کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاتا ہے، ایسے آدمی کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے، استقامت کی راہ کے اندر دو چیزیں رکاوٹ بننے والی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یا کسی مفاد کا حصول ہوتا ہے، اور دوسری چیز یا کسی چیز کا خوف و ڈر ہوتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ مومن کی مثال سنیں، مومن کا عقیدہ سنیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کسی بڑے بزرگ کی بزرگی بھی جو رب دینا چاہے اس کو نہیں روک سکتی ہے، اور جو رب منع کرنا چاہے اسے دے نہیں سکتی ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ اور مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، دو جہانوں کی بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ساری کائنات میں ذلیل ہی کر دیتا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ درس ہی نہیں دیا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی۔ ایک دن اس طرح ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، تلوار کو درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا، آ کے تلوار کو اتارتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر رکھ دیتا ہے، اور رکھنے کے بعد کہتا ہے، اے محمد، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس وقت کسی پیر کو مانا تھا؟ اس وقت کسی اور کو پکارا تھا؟ بلکہ یہ کہا تھا، اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ ایک رب ہی ہے جو ساری کائنات کو المحیی الممیت، جو موت بھی دیتا ہے زندہ بھی کر دیتا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، لرزہ طاری ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو اٹھایا، اس کی گردن پہ رکھ دی، کہنے لگے، اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ معافیاں مانگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے مجھے بچایا ہے وہی تجھے بچانے والا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، بلکہ طائف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کھڑے ہوئے لوگوں نے اتنے پتھر مارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے جسم سے خون نکلا، جوتیوں میں جم گیا تھا۔ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ساتھ تھے، بستی سے باہر لے گئے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی چھڑکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ کو گالیاں دی تھی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اس کا ثمرہ یہ ہوا، کچھ عرصہ بعد پورا طائف پار مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اور مجھے بتلاؤ، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اختیار کی گئی یا ان کے بعد آنے والے بھی؟ اور لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اختیار نہیں کیا
استقامت کو اختیار نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے کہا اسلام کی دعوت کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اسلام کی دعوت کیسے چھوڑ دوں؟ دو اونٹوں کے درمیان باندھا گیا تھا، اور ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری دوسرے کے ساتھ، جسم کو ننگا کیا، اور جب کہنے لگا کہ رسول اللہ کی دعوت کو چھوڑ دو، کہنے لگی نہیں، اور کہا جان بچ جائے گی، کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اونٹوں کو، ان چرانے والوں کو کہا ان اونٹوں کو دوڑا دیجئے، جب ان اونٹوں کو دوڑایا گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش دو ٹکڑے ہو گئی تھی۔ دیکھنے والوں نے بھی دیکھا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور جنتی لوگوں پہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ تو درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب محمد کو دیا تھا، اور اصحاب محمد وہ تھے جو رسول اللہ کی بات پر اپنی جان کو دے دیا کرتے تھے، کبھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کو کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے۔ اس نے کہا میری ایک جان نہیں، کئی جانیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور لوگوں آج ہم بھی درس دے رہے ہیں، پھر یہی نہیں، رسول اللہ نے درس نہیں دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ دیجئے، جنہوں نے اس بادشاہ کے سامنے کہا تھا، کہنے لگا میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ یہ دعوت اس رسول کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلکہ یہ دعوت سارے انبیاء کی یہی دعوت تھی، دعوت توحید تھی۔ پھر دعوت توحید نہیں کہی، بلکہ اس پر ڈٹ بھی گئے تھے۔ اور مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جب مومن یہ کہہ دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے پاس کسی اور چیز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، صرف وہ ایک رب کو مانتا ہے، نماز کے بعد بھی رب کو مانتا ہے، نماز میں بھی رب کو پکارتا ہے، اور نماز میں رب کو پکار کر کسی اور کو بھی سجدے کرتے ہو، اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہے؟ سب کے سامنے جو ماتھا ٹکے، زمین پہ آئے، اور پھر کسی دوسرے کے سامنے بھی، اور جو اپنے جنازے کو غسل بھی نہیں دے سکتا ہے، جب مرتا ہے تو دوسرے اٹھا کے قبر میں ڈالتے ہیں، کفن بھی دوسرے دیتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتا، اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے۔ ادب و احترام اپنی جگہ پہ۔ لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس نہیں دیا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے سب نے یہی توحید کا درس دیا تھا، توحید کا درس بھی دیا، جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔ ایک شخص اٹھا کہنے لگا میرے بیٹے کہہ رہے ہیں تم نہ جاؤ، پاؤں سے ٹانگ سے لنگڑے ہو۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اور لوگوں فرعون کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پیش کی تھی، یہ صرف توحید تھی۔ ماشطہ بنت فرعون نے بھی، جس کے 4 بیٹے تھے، اس نے بھی یہی دعوت پیش کی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ اتنا ذلیل ہوا، کائنات میں اتنا کوئی ذلیل نہیں ہوا جتنا فرعون ذلیل ہوا۔ اور جو رب کا دعویٰ کر لے، اور آج میں نے دیکھا ہے بہت ساری بستیوں میں، بہت سارے شہروں میں، اور بہت سارے محلوں میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو رب سے بھی اوپر بڑھا دیا گیا ہے، اور لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ کو بھی رب بنا دیا ہے، حضرت مریم کو بھی رب بنا دیا ہے۔ اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہے؟ ان کی دعوت کو قبول کیا جائے جو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، لا ينفعهم ولا يضرهم، جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ اس لیے کہا تھا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بزرگ کون ہوتا ہے؟ اور بزرگ یہ ہوتا ہے، آج بزرگ کی تعریف بھی سن لیجئے۔ اولیاء اس کو کہا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف
علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کا دن ہوگا، مومن کو کبھی خوف نہیں ہوگا، اللہ کے دوست کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ خوف ہوگا ان کو ہوگا جنہوں نے رب کی دعوت کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی اور اسی عقیدے پر مر گئے، اور جنہوں نے یہ بھی کہا ساری کائنات اللہ ہی ہے۔ اس سے بڑی اللہ کے بارے میں ذلت کیا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ ساری کائنات ہی اللہ بن چکی ہے۔ حضرات، ہمیں یہ درس اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی تھے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، رسالت دی گئی تاکہ لوگ اچھے طریقے سے میری جنت کو حاصل کر لیں۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں جس وقت القدس کے علاقے میں داخل ہوئے، حالت یہ تھی غلام سواری پہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے چل رہی ہیں، بڑے پرانے کپڑوں میں ہیں، قالین بردار چابیاں اٹھانے والا کلیسا کا متولی کہتا ہے یہ کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا امیر آیا ہے۔ کہا آج تک اس نے کہا اس کو چابیاں تھما دو، القدس کی چابیاں تھما دو، اور انہوں نے کہا تھا کہ آج سے پہلے بڑی پوشاک پہننے والا، بڑے ہی دعوے کرنے والے لوگ القدس کی چابیاں نہیں لے سکے، اس کی مجال کیا ہے؟ یہ چابیاں لے گا۔ بات یہ ہوئی، اس نے کہا ہم نے تورات میں پڑھ لیا ہے جب وہ آئے گا بڑے پرانے کپڑوں میں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، لوگوں نے مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگوں نے مارا۔ صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بھی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہے؟ اور جن صحابہ کے بارے میں کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ لوگوں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ایک شخص آیا، مسجد کے اندر آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، مجھے ایک ایسا کلمہ بتلا دیجئے اس کے بارے میں آج کے بعد مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب کہا رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، قل آمنت باللہ کہ میں اللہ پہ ایمان لے کے آیا ہوں، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ اور یہ بھی کہا تھا کائنات کے رب نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کا دن ہوگا، مومنوں پہ خوف نہیں ہوگا۔ وہ مومن جو حق کی راہ کو اختیار کرنے کے بعد ڈنکے کی جوڑ اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کائنات کے رب نے یہ کہہ دیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، وہ مسلمانوں پہ نرم ہے، کافروں پہ گرم ہے۔ اور اسی پر اقبال نے کہا تھا ہو ہلکائیں یاراں تو بریشم کی طرح نر، ہو ہلکائیں یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق کو باطل ہے تو فولاد ہوں گے۔ وہ آج کا مسلمان کافروں پہ نرم، مسلمانوں پہ گرم، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج کا مسلمان کافروں پہ نرم ہو جائے، مسلمانوں پہ گرم ہو جائے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی ختم، کافروں کے ساتھ دوستی لگائی جائے۔ اور لوگوں، ان کو مارنے کا حکم ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ کیا مسئلہ ہے؟ آج تک ہم مسلمانوں کے خلاف اور کافروں کے بارے میں اتنے اپنے جسم میں بغض ہی نہیں رکھ سکتے۔ اور لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، لوگوں کو وہی مسئلہ بتلایا جو لوگوں کو ضرورت تھی، اس سے بڑے نہیں ہیں۔ دین سے بننے کی کوشش صحابہ نے بھی نہیں کی ہے۔ اور لوگوں، ان الدین یسر
وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ کا معنی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی چیز دیتے ہیں جو ہمارے لیے آسانی ہو، اور محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کے چہرے پر کیا ہوتا ہے؟ ایک نشان پڑ جاتا ہے، ان کی پیشانیوں پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ سجدے کی وجہ سے، اور ان کی مثال تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استقامت اس طرح کر کے دکھائی ہے۔ ایک جنگ حنین میں مسئلہ یہ ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا، صحابہ سفر کو نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں، ان سے سوال کیا گیا اس جنگ کے بارے میں، کہا ہمارے پاس پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، حالت یہ تھی کوئی شخص اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تھا اور اس کے گوبر کو نچوڑ لیتا تھا، اس کا پھر پانی پی لیتا تھا، پیاس کی یہ شدت تھی، پھر بھی جنگ چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی اس طرح تربیت کی ہے، لوگوں کو اس طرح بتایا ہے کہ اصحاب محمد نے ایسا ساتھ دیا ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تسبوا اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالیاں نہ دو، کیوں؟ فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ساری کائنات کی لعنت ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو ماننا ہمارے لیے فرض اور لازم ہے۔ ایک شخص آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا، آپ نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اس شخص کو پکڑ لیا، جھنجھوڑنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا لوگوں اس کو چھوڑ دو۔ جب پیشاب مکمل کیا، پوچھا، کہا ایسا کام مسجدوں میں نہیں ہوا کرتے، ایسا کام مسجدوں میں گندگی نہیں پھیلاتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر وہ اسے گھسیٹتے مسجد بھی خراب ہوتی، یہ ادب کے بھی خلاف تھا، بیماری بھی اس کو لگ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، اللہ مجھ پہ اور رسول اللہ پر رحم کرے۔ کہا ان سب کے لیے، کہا انہوں نے تو مجھے جھنجھوڑا بھی ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے، ہم دونوں کے لیے اللہ کی رحم ہو۔ یہ بات بھی کہا کرتے، اسلام کو قبول کیا کر لیتے تھے۔ ثمامہ بن عثال جو سردار ہے، لایا گیا، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کے پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر چھوڑ دو گے تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ تم ایک شکردان پر ایک قدر کرو گے، یعنی ایک بڑے سردار کو چھوڑتے ہو۔ ان تو نعم علی شاکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہی پوچھا، ثمامہ کو چھوڑ دیا تھا۔ دور جاتے ہوئے سوچ آیا، اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور طفیل دوسی بھی سردار تھا، آیا، لوگوں نے منع بھی کیا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، مسلمان ہو کے اپنے علاقے میں دعوت دینے لگا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے قیدیوں کو جلایا، تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرتا، بلکہ ان کو قتل کر دیتا، جلاتا نہ۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس تھا۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئیں، اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی ایمان لے کے آئیں۔ یہ استقامت کا معنی ہے۔ نماز جب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہم پر لازم فرض ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، الگ موضوع ہے کہ جب ہم
اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، روزہ رکھتے ہیں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، حج کرتے ہیں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، ہمارے لیے کوئی فائدہ مند عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں اسلام کو جاری کرنے والے؟ ہمارے اندر ایسی چیز کون سی موجود ہے؟ حضرات، اس درس کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہی بات جو رسول اللہ نے کہی ہے اس کو کہہ کر اس کو اعلان کر دیں کریا کریا بستی میں اور پورے محلے اور شہر میں، ہم اس کا اعلان کر دیں تاکہ ہم کل قیامت کے دن یہ بھی جواب دے سکیں کہ اللہ، اگر تو نے اسلام کو پہنچایا تھا ہم تک، تو ہم نے بھی آگے کوشش کی ہے اسلام پہنچانے کی، کل جنت کو حاصل کر دیں۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان میں مگر جھکی تو نہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ محمد نصیر صاحب، اللہ ان کو علم نافع، عمل متقبلہ، رزق حلال طیبہ واسعہ نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اس پروگرام کے آخر میں ہم ان سب کے مشکور اور ممنون ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے گو ہیں جو اس پروگرام کے انعقاد میں سبب اور ذریعہ ہیں، جن میں مکتب دعوہ توحید الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ اور شریکہ محمد بن لادن کے انتظامیہ، اور آپ حضرات سامعین اور مقرر سب کو اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، دین پر ڈٹے رہنے کی توفیق دیں، ایمان میں اسلام میں ہمیں پختگی عطا فرمائے۔ اللہ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جب تک زندگی ہے اسلام ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جب موت آئے تو کلمہ کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ سب مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ ان کے جو بھی دشمن ہیں اللہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائے۔ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دیں، نہیں تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹائے، ان کا نام نشان مٹا دیں، ان کے نہ کوئی حکومت قائم ہو اور نہ کوئی مقاصد میں ان کو کامیابی نصیب ہو، اور مسلمانوں کے لیے غنیمت بن جائیں اور باقی آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے۔ اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ آخر دوبارہ آپ سب کا شکر گزار ہے۔ اللہ آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، وہ کہتے مائک میں پڑھ نہیں ہوئے نہیں